فتنہ دجال کے وقت ایسے بہت سارے مسلمان ہوں گے جو اپنے ایمان ڈالروں اور حسن کے پیچھے بیچ چکے ہوں گے، اور یہ ایسے بدبخت لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے ایمان کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کر لیا ہوگا، اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربان ہونے کی بجائے دجال کی طاقت کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیا۔ یہ بدنصیب لوگ وہی لوگ ہوں گے جو دجال کے کفر کو نہ پڑھ سکیں گے، بلکہ یہ بدبخت لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑ درود آقائے دو جہاں نبی مہرباں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی۔ محترم ناظرین، قیامت سے پہلے بڑے خوفناک اور ڈرانے والے فتنے بھی پیدا ہوں گے۔ ان فتنوں سے بچنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ یہ فتنے مسلمانوں پر بری طرح اثر انداز ہوں گے۔ اگر کوئی صبح کے وقت مومن ہوگا مگر وہ اس فتنے کے باعث شام تک کفر میں ملوث ہو جائے گا، یہ لوگوں کے لیے بہت ہی پریشان کن حالت ہوگی۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان گوشہ نشینی اختیار کر لے اور اپنے گھر میں چھپ کر خود کو فتنوں سے بچا لے۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے آنے سے پہلے اندھیری رات کے تاریک حصوں کی طرح فتنے ظاہر ہوں گے۔ ان میں فجر کے وقت آدمی مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا۔ ان فتنوں میں بیٹھا ہوا کھڑے سے بہتر ہوگا، اور اس میں چلنے والا دوڑنے والے سے اچھی حالت میں ہوگا۔ ان فتنوں کے ظاہر ہونے کے وقت اپنی کمان کو توڑ دو، چلوں کو کاٹ دینا اور اپنی تلوار کو پتھر پر مار دینا، اور اگر تم میں سے کسی پر کوئی قتل کے ارادے سے داخل ہو تو حضرت آدم کے اچھے بیٹے کی طرح کا عمل کرنا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے در کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، اور مال کی کمی کی وجہ سے، اور جانوں کے نقصان کی وجہ سے، اور پھلوں میں کمی کر کے تمہیں ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ محترم ناظرین، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ ہر دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کسی نہ کسی فتنے یا آزمائش کے اندر مبتلا کر کے ایمان والوں کو ضرور آزمایا ہے، اور ہر نبی کی امت کے ہر دور میں ایمان والوں کو ضرور آزمایا گیا ہے، تاکہ اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکے کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور دین کے ساتھ مخلص ہے اور کون منافق۔ لیکن ہر امت کے جن لوگوں نے اس امتحان کو پاس کیا اور حق کے ساتھ ڈٹے رہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہ چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بغیر حساب و کتاب جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اپنے دردناک عذابات کے درد میں مبتلا کرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بنا دے گا۔ محترم ناظرین، جس طرح یہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، در حقیقت یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے اور وقت بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اسی نفسا نفسی کے عالم میں ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ جس وقت کے اندر ہمیں بھی آزمایا جائے گا۔ اس آنے والے دور کے اندر طرح طرح کے خوفناک فتنے رونما ہوں گے کہ جن سے ایمان بچانا ناممکن سا ہو جائے گا، اور یہ آنے والا وقت ایسا دردناک دور ہوگا جس کے فتنے اور آزمائش سے صحابہ کرام بھی پناہ مانگا کرتے اور زاروں کی طرح رویا کرتے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جس فتنے کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں، اس فتنے کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ فرما دیا تھا، اور اسی فتنے کی آج کے اس دور میں اہل کفر تیاری کر رہے ہیں، اور اہل کفر اس فتنے کے منتظر ہیں کہ یہ فتنہ کب ظاہر ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس فتنے سے اس وجہ سے آگاہ کیا تاکہ میری امت اس فتنے سے بچ سکے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ محترم ناظرین، فتنہ دجال قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور آج کے دور میں اہل کفر اس نشانی کے منتظر ہیں اور اسی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ فتنہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے جس کے بارے میں ہر ایک نبی نے اپنی امت کو آگاہ کیا اور اس فتنے سے ڈرایا، اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے
اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس کے اندر فتنہ دجال کا ذکر فرماتے تو صحابہ کرام زارو قطار رونے لگ جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ دجال کے خروج کا وقت کتنا نزدیک آ چکا ہے، دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا کے حالات کیسے ہوں گے، اور دجال اس دنیا کے اندر کب ظاہر ہوگا، اور دجال کس بستی سے نکلے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کا کون سا طریقہ ارشاد فرمایا ہے، اور جب دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہوگا تو کس طرح دنیا کی سب سے طاقتور قوم اس کے ساتھ ہوگی، اور دجال خدائی کا کس طرح دعویٰ کرے گا، اور کس طرح وہ دنیا کے اندر فساد برپا کرے گا، اور پھر دجال اور دجال کے ماننے والے اہل کفر لوگوں کا دردناک انجام کیا ہوگا۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ دجال کا خروج کس بستی سے ہوگا۔ اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا خروج اصفہان کی یہودیہ نامی ایک بستی سے ہوگا، اور دجال کے خروج سے پہلے اس دنیا کے حالات کیسے ہوں گے، اس کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے خروج سے پہلے چند سال دھوکے اور فریب کے ہوں گے، سچے انسان کو جھوٹا اور جھوٹے انسان کو سچا بنا دیا جائے گا، خیانت کرنے والوں کو امانت دار بتایا جائے گا اور امانت داروں کو خیانت دار بنا دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ دو جماعتوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، ایک اہل ایمان کی جماعت ہوگی جن کے اندر بالکل بھی نفاق نہیں ہوگا، اور دوسری جماعت اہل نفاق کی ہوگی جن کے اندر بالکل بھی ایمان نہیں ہوگا۔ جب یہ دونوں جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، یعنی اہل ایمان ایک طرف اور اہل منافقین ایک طرف، تو اس وقت تم لوگ دجال کے خروج کا انتظار کرو کہ وہ آج آئے گا یا کل آئے گا۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے خروج سے پہلے 3 سال ایسے ہوں گے کہ پہلے سال میں آسمان 1/3 بارش روک لے گا اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی، اور دوسرا سال ایسا ہوگا کہ آسمان 2/3 بارش روک لے گا اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی، اور تیسرا سال ایسا ہوگا کہ آسمان مکمل طور پر بارش روک لے گا اور زمین مکمل طور پر پیداوار روک لے گی، اور قحط سالی کی وجہ سے ہر طرح کے جانور اور مویشی ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس روح زمین پر کوئی بھی نبی ایسا نہیں بھیجا گیا کہ جس نے اپنی امت کو اس کانے کذاب دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ سنو، بے شک وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب عز و جل کانا نہیں، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس کی آنکھ ایسے ہوگی گویا پچکا ہوا انگور، اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، اور اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی۔ محترم ناظرین، دجال لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی شوخدہ بازیاں دکھائے گا جو آج تک کسی نے نہ دکھائی ہوں گی۔ دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور دجال زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ جس علاقے کو چاہے گا اس کو سرسبز و شاداب بنا دے گا، اور جس علاقے کو چاہے گا اس کو بنجر و ویران کر دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اس کو ہر مومن، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، اس کو پڑھ لے گا، اور اس دور کے اندر منافق ہرگز دجال کو پہچان نہ سکے گا۔ دجال کے فتنے سے ایمان والوں کو کس طرح آزمایا جائے گا، اس کا اندازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے لگائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے جو 2 نبیوں کی شکل میں ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو ان دونوں نبیوں کے نام اور ان کے والدین کے نام بھی بتا سکتا ہوں۔ ان میں سے ایک فرشتہ دجال کے دائیں جانب ہوگا اور دوسرا فرشتہ دجال کے بائیں جانب ہوگا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی۔ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا اور یہ کہے گا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور کیا میں مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا، اور کیا میں تمہیں موت نہیں دے سکتا۔ دجال کی یہ بات سن کر ایک فرشتہ کہے گا تو جھوٹا ہے۔ اس وقت فرشتے کی اس بات کو دوسرے فرشتے کے علاوہ اور کوئی بھی نہ سن سکے گا، تو اس وقت دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے کی اس بات پر کہے گا کہ بے شک تو نے سچ کہا، تو اس وقت اس دوسرے فرشتے کی اس بات کو تمام انسان سن لیں گے، اور اس طرح فرشتے کی یہ بات سن کر تمام انسان اور تمام لوگ یہ سمجھیں گے
کہ یہ دجال کو سچا کہہ رہا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان والوں کے لیے ایک بڑی آزمائش ہوگی۔ فتنہ دجال کے وقت ایسے بہت سارے مسلمان ہوں گے جو اپنے ایمان ڈالروں اور حسن کے پیچھے بیچ چکے ہوں گے، اور یہ ایسے بدبخت لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے ایمان کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کر لیا ہوگا، اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربان ہونے کی بجائے دجال کی طاقت کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیا۔ یہ بد نصیب لوگ وہی لوگ ہوں گے جو دجال کے کفر کو نہ پڑھ سکیں گے، بلکہ یہ بدبخت لوگ دجال کو انسانیت کا نجات دہندہ اور دجال کو انسانیت کا مسیحا ثابت کر رہے ہوں گے، اور اس بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے دلائل ڈھونڈتے جا رہے ہوں گے۔ اور وہ دور اس قدر خطرناک دور ہوگا کہ اس وقت دجال کے خلاف لڑنے والوں کو گمراہ قرار دے دیا جائے گا۔ ان تمام تر باتوں کے باوجود دجال کو ماننے والے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں گے، جیسا کہ آج کے اس دور میں ہو رہا ہے کہ لوگ اہل کفر کا ساتھ دینے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس دور میں خود کو مسلمان کہنے والے جو لوگ دجال کا ساتھ دیں گے، یہ اس وجہ سے ہوگا کہ ان کے ایمان کا نور ختم ہو چکا ہوگا، اور ان کے دل میں دنیا بس چکی ہوگی اور ایمان کی بصیرت ختم ہو چکی ہوگی، اور اس طرح خود کو مسلمان کہنے والے یہ لوگ دجال کے فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور دجال کو اپنا مسیحا مان لیں گے، اور اسی کفر کی حالت میں یہ لوگ مر جائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان بدبختوں کو اس قدر دردناک عذاب دے گا جن کا یہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ محترم ناظرین، دجال کا دور کس قدر خطرناک ہوگا اور دجال کا فتنہ کس قدر وسیع اور پاورفل ہوگا، اس کا اندازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے لگائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جس مجلس کے اندر بھی دجال کا ذکر فرماتے تو صحابہ کرام پر خوف اور لرزہ طاری ہو جاتا، اور صحابہ کرام زاروں کی طرح رونے لگ جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ کر فارغ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے 4 چیزوں کی پناہ مانگے، ایک جہنم کے عذاب سے، دوسرا قبر کے عذاب سے، اور تیسرا موت و حیات کے فتنے سے، مسیح دجال کے فتنے سے۔ پیارے ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال اپنے ساتھ پانی اور آگ لے کر نکلے گا، جس کو لوگ پانی سمجھیں گے حقیقت میں وہ جھلسانے والی آگ ہوگی، اور جس کو وہ لوگ آگ سمجھیں گے حقیقت میں وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ سو تم میں سے جو دجال کو پائے تو وہ اپنے آپ کو اس چیز میں ڈالے جس کو وہ آگ تصور کر رہا ہے، اس وجہ سے کہ وہ حقیقت میں میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہوگا۔ محترم ناظرین، دجال کا فتنہ اس قدر خطرناک ہوگا کہ جو دجال کے سامنے جھک جائے گا، اس کے سامنے دولت اور غذا کے انبار ہوں گے، اور جو دجال کے سامنے نہ جھکے گا تو اس وقت اس پر ہر طرح کی پابندی لگا کر اس پر آگ برسا دی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال عراق اور شام کے درمیانی راستے میں سے آئے گا اور وہ دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندو، اس وقت ثابت قدم رہنا۔ تو اس وقت صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دجال اس دنیا کے اندر کتنے دن رہے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال اس دنیا میں 40 دن تک رہے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ محترم ناظرین، دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ اس تیز رفتاری کے ساتھ سفر کیا کرے گا جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ دجال ایک بنجر زمین کے قریب سے گزرے گا، اور وہ زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانوں کو ظاہر کر دے، تو وہ زمین اپنے تمام تر خزانوں کو ظاہر کر کے دجال کے پیچھے اس طرح چلے گی جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے چلتی ہیں۔ دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ لوگوں کے سامنے ان کے مردوں کو زندہ کرے گا، جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور اس کو اپنا خدا ماننے لگیں گے۔ محترم ناظرین، دجال اسی طرح پوری دنیا کے اندر فتنہ و فساد برپا کر رہا ہوگا، اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوگا، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے اس طرح پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ محترم ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ وقت کو بھی روک دے گا، اور وقت کا رک جانا اس کے جادو کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وقت رک جائے گا تو اس وقت ہم نمازیں کتنی پڑھیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت کا اندازہ کر کے تم لوگ نمازیں پڑھتے رہنا۔ محترم ناظرین، دجال کی سواری کتنی بڑی ہوگی اور جس گدھے پر وہ سوار ہو کر آئے گا، اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے گدھے کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ
40 گز ہوگا اور دجال کا گدھا اتنی تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرے گا کہ اس کا ایک قدم 3 دن کی مسافت طے کرے گا، اور دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جس طرح تم لوگ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک چھوٹی سی نالی میں داخل ہو جاتے ہو۔ محترم ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ دجال انسانوں سے کہے گا کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں اور یہ سورج میرے حکم سے چلتا ہے۔ اس وقت سورج کو دجال حکم دے گا تو وہ سورج وہیں پر رک جائے گا یہاں تک کہ وہ ایک دن، ہفتے اور مہینے کے برابر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دجال لوگوں سے کہے گا کہ کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اس کو دوبارہ سے چلا دوں؟ تو لوگ کہیں گے کہ ہاں۔ اس کے بعد دجال سورج کو حکم دے گا تو وہ اتنا تیز رفتاری کے ساتھ چلے گا کہ ایک دن 1 گھنٹے کے برابر ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، ان تمام تر احادیث سے اندازہ لگائیں کہ دجال کا فتنہ کتنا خطرناک ہوگا۔ وہ جس کو چاہے گا مار دے گا اور جس کو چاہے گا زندہ کر دے گا۔ محترم ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ دجال کی سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی سواری کے کان کے سائے میں 70,000 افراد آ جائیں گے۔ روایات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس دجال کی سواری اتنی بڑی ہوگی وہ دجال خود کتنا بڑا ہوگا اور اس کا فتنہ کتنا بڑا ہوگا۔ دجال پوری دنیا کے اندر فتنہ و فساد پھیلانے کے بعد مکہ کی طرف جائے گا اور مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکہ کے دروازے پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہوگا جو دجال کو مکہ کے اندر داخل نہ ہونے دے گا۔ اس وقت دجال مکہ کے باہر کھڑا ہو کر ایک زوردار چیخ مارے گا، جس چیخ کو سننے کے بعد مکہ میں رہنے والے تمام تر منافقین مکہ سے باہر نکل آئیں گے اور دجال کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دجال مدینہ کی طرف جانے کی کوشش کرے گا، لیکن وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نگہبان فرشتہ مقرر ہوگا جو اس کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ دجال وہاں پر بھی ایک زوردار چیخ مارے گا جس کی وجہ سے مدینے میں رہنے والے تمام تر منافقین مدینہ سے باہر نکل آئیں گے اور دجال کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دجال فلسطین کی طرف روانہ ہو جائے گا اور فلسطین میں جب وہ مقام لد پر پہنچے گا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پر پہنچیں گے اور اپنے نیزے کے ساتھ دجال کو وہیں پر ہلاک کر دیں گے اور اس کو واصل جہنم کر دیں گے، اور اس طرح دجال کا فتنہ فلسطین کے مقام لد پر ختم ہوگا۔ محترم ناظرین، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام میری امت میں حاکم، عادل اور امام انصاف والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے یہود اور دجال کے ساتھیوں کو شکست دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ہر شے کہ جس سے یہودی چھپنے کی کوشش کرے گا تو وہ کہے گی اے مسلمان، یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، یہاں تک کہ اس وقت ہر درخت، ہر پتھر، ہر دیوار، ہر جانور بولے گا اے مسلمان بندہ خدا، یہودی یہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر شے کہے گی دجال یہ ہے، ادھر آ کر اسے قتل کر دے۔ غرقت درخت کے سوا باقی تمام شے دجال اور یہودیوں کے لیے بولے گی۔ دجال سے نجات کے لیے 2 طریقے ہیں، علم اور عمل۔ علم سے تو نجات یہ ہے کہ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا، لیکن علم سے یقین ہوگا کہ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ کھاتا پیتا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے منزہ و پاک ہے، اور علم سے معلوم ہوگا کہ دجال اور بھینگا ہے اور اللہ تعالیٰ منزہ مقدس ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ علم بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ رویت باری تعالیٰ دنیا و آخرت میں عقلاً ممکن ہے، لیکن یہ رویت دنیا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی کے لیے واقعہ نہیں ہوئی، جیسا کہ فرائض الاسلام از شیخ الاسلام والمسلمین للمخدوم محمد ہاشم میں ہے۔ اور دجال تو سب کو دکھائی دے گا اور ہر ایک اسے موت سے پہلے دیکھ رہا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ بڑی تفصیل سے اس کی علامات گزری ہیں جن سے یہ یقین ہوگا کہ یہ وہی دجال کذاب خبیث ہے جس کی تمام نشانیاں احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ عمل سے معلوم ہوگا کہ یہ دجال ہے۔ دجال حرمین شریفین کے داخلے کی کوشش کرے گا لیکن ناکام رہے گا۔ مسجد اقصی یا مسجد طور میں بعض روایات کے مطابق داخل نہ ہو سکے گا۔ جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کی تلاوت کرے گا اس پر دجال کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ دجال پہاڑوں اور جنگلوں میں بھاگے گا کیونکہ دجال اکثر دیہات وغیرہ میں جائے گا۔ حضرت عبید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک قوم دجال کے ساتھ وقت گزار رہی ہوگی اور کہیں گے کہ ہم دجال کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور ہاں ہمیں یقین ہے کہ وہ کافر ہے، ہم اس کی صحبت میں رہتے ہیں، ہم اس کے طعام سے کھاتے ہیں پیتے ہیں اور ہم درختوں سے بکریاں چراتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا ان سب پر عذاب نازل ہوگا تو کوئی بھی عذاب سے نہ بچ سکے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو دجال کو ملے تو اس کے منہ پر تھوک دے، تسبیح و تکبیر و تحلیل سے نجات پائی جا سکے گی،
کیونکہ یہ اوراد مومن کے قحط کے دوران قوت یعنی روزی ہوں گے۔ اگر کوئی فتنہ دجال میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ ثابت قدم رہے اور صبر کرے، کیونکہ وہ اگر کسی کو آگ میں ڈالے تو آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس آگ میں چھلانگ لگا دے، اس پر وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوگی۔ اگر دجال کسی کو قتل کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اسے عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ دجال کے خروج کی ایک یہ علامت ہے کہ جب اس کے ظاہر ہونے کا وقت قریب آئے گا تو ممبروں پر ذکر بھلا دیا جائے گا، یعنی واعظین حضرات عوام الناس کو دجال کے بارے میں بتانا چھوڑ دیں گے۔ محترم ناظرین، آج کل بالکل حالات ایسے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔